نہیں آ رہا کہ کون سا لاشا کہاں سے اٹھائے. کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, کسی کے لاش کے ٹکڑے ہیں, جسموں پہ سر نہیں ہے. اللہ وہ مائیں کے اوپر زندہ رہ گئی ہوں کہ جن کے گود کے پالوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہوں. عزیزوں, اب بنی اسد اسی درمیان بہت بے چین اور پریشان تھے. شاید یہ دعا کر رہے ہو, خالق کوئی مددگار بھیج دے جو ہماری مدد کر سکے, جو ہم حسین آقا کی وہ آخری جو فرمائش اور خواہش و وصیت تھی اسے ہم پورا کر سکیں. اسی درمیان بنی اسد نے ایک منظر دیکھا, ایک رہوار اور گھوڑ سوار چلا رہا ہے. یہ ڈر کے بیٹھ گئے کہ شاید کوئی فوج سے خبر دینے کے لیے تو نہیں آیا ہے. اب آپ محسوس کریں گے آپ کے سامنے ایک رہوار آ رہا ہے. عزیزوں, یہ آنے والا مددگار ہے, یہ آنے والا کلیجے پہ زخم لیے ہوئے آیا ہے. یہ کوئی اور نہیں, ہمارا رات کے چوتھے امام سید سجاد ہیں جو باعزاز امامت آئے ہیں. اے بنی اسد کے لوگوں, تمہارا بہت شکریہ کہ تم لاشیں دفن کرنے کے لیے آئے. آؤ بے چین و پریشان نہ ہو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون سا لاشا کہاں دفن کرنا ہے. عزیزوں, انہیں امید کی کرن نظر آئی کہ کوئی مددگار ہمارا آ گیا. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جوان کھڑے ہو گئے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے, پیچھے مومنین آپ کی وجہ سے زیارت نہیں کر پا رہے, ان سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ کے سامنے یہ رہوار ہے, آنے والا مددگار آ گیا. بنی اسد کے لوگوں, تمہارا بہت شکریہ. بنی اسد بالکل لاشے کے قریب بیٹھے, دیکھ رہے نا آپ, ان سے پوچھیے ان پہ کیا گزر رہی ہے. ہائے رباب کی گود کا پالا اصغر ہے, ہائے فروا کے لال کے لاش کے ٹکڑے ہیں, اکبر جو سینے پہ برچھی کھا کے ایڑیاں رگڑ کے مقتل میں سو گیا ہے. اللہ, یہ لاشوں کو دفن کیا جانا ہے. آنے والے نے کہا, اے بنی اسد کے لوگوں, اور سب سے پہلے ہم 2 لاشیں اٹھاتے ہیں. یہ 2 لاشیں پتہ ہے کس کے ہیں, آپ کو معلوم ہے. انصاف سے بتائیے, آپ نے آج تک زندگی میں کوئی ایسی میت دیکھی ہے کہ جس کی ماں زندہ ہو اور بیٹے کی میت قبر میں اتاری جا رہی ہو, ماں پہنچ نہ سکے؟ ہاں, یہ اس بی بی کے بیٹوں کی میت ہے جسے زینب کہتے ہیں. زینب کے اونوں محمد کا لاشا اٹھ رہا ہے. اللہ, ماں بھائی کا ماتم کر رہی ہے, قافلے کو لے کے بازار میں ہے. ہاں جوانوں, ایسے ہی گریا کرتے ہیں, ایسے ہی پیشہ دیتے ہیں, ایسے ہی رہتے ہیں. بنی اسد کے لوگوں نے زینب کے اونوں محمد کی میت اٹھائی. اے اونوں محمد, ہائے ماں کی پیشانی زخمی ہے, ماں بازاروں سے گزاری جا رہی ہے, بیٹوں کی میتیں دفن کی جا رہی ہے. نہیں آ رہا کہ کون سا لاشا کہاں سے اٹھائے. کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, کسی کے لاش کے ٹکڑے ہیں, جسموں پہ سر نہیں ہے. اللہ وہ مائیں کے اوپر زندہ رہ گئی ہوں کہ جن کے گود کے پالوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہوں. عزیزوں, اب بنی اسد اسی درمیان بہت بے چین اور پریشان تھے. شاید یہ دعا کر رہے ہو, خالق کوئی مددگار بھیج دے جو ہماری مدد کر سکے, جو ہم حسین آقا کی وہ آخری جو فرمائش اور خواہش و وصیت تھی اسے ہم پورا کر سکیں. اسی درمیان بنی اسد نے ایک منظر دیکھا, ایک رہوار اور گھوڑ سوار چلا رہا ہے. یہ ڈر کے بیٹھ گئے کہ شاید کوئی فوج سے خبر دینے کے لیے تو نہیں آیا ہے. اب آپ محسوس کریں گے آپ کے سامنے ایک رہوار آ رہا ہے. عزیزوں, یہ آنے والا مددگار ہے, یہ آنے والا کلیجے پہ زخم لیے ہوئے آیا ہے. یہ کوئی اور نہیں, ہمارا رات کے چوتھے امام سید سجاد ہیں جو باعزاز امامت آئے ہیں. اے بنی اسد کے لوگوں, تمہارا بہت شکریہ کہ تم لاشیں دفن کرنے کے لیے آئے. آؤ بے چین و پریشان نہ ہو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون سا لاشا کہاں دفن کرنا ہے. عزیزوں, انہیں امید کی کرن نظر آئی کہ کوئی مددگار ہمارا آ گیا. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جوان کھڑے ہو گئے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے, پیچھے مومنین آپ کی وجہ سے زیارت نہیں کر پا رہے, ان سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ کے سامنے یہ رہوار ہے, آنے والا مددگار آ گیا. بنی اسد کے لوگوں, تمہارا بہت شکریہ.
बनी असद बिल्कुल लाशे के करीब बैठे, देख रहे ना आप, इनसे पूछिए इन पर क्या गुजर रही है। हाय रबाब की गोद का पाला असगर है, हाय परवा के लाल के लाश के टुकड़े हैं, अकबर वो सीने पे बर्छी खा के एड़ियां रगड़ के मक्तल में सो गया है। अल्लाह, ये लाशों को दफन किया जाना है। आने वाले ने कहा, बनी असद के लोगों, और सबसे पहले हम 2 लाशें उठाते हैं। ये 2 लाशें पता है किसके हैं? आपको मालूम है? इंसाफ से बताइए, आपने आज तक जिंदगी में कोई ऐसी मैयत देखी है कि जिसकी माँ जिंदा हो और बेटे की मैयत कब्र में उतारी जा रही हो, माँ पहुंच ना सके? हाँ, ये उस बीबी के बेटों की मैयत है जिसे ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब के औनो मोहम्मद का लाशा उठ रहा है। अल्लाह, माँ भाई का मातम कर रही है, काफिले को लेकर बाजार में है। हाँ जवानों, ऐसे ही गिरिया करते हैं, ऐसे ही पोषा देते हैं, ऐसे ही रहते हैं। बनी असद के लोगों ने ज़ैनब के औनो मोहम्मद की मैयत उठाई। ए औनो मोहम्मद, हाय माँ की पेशानी जख्मी है, माँ बाजारों से गुजारी जा रही है, बेटों की मैयतें दफन की। ज़ैनब काफिले से मख्तम से रोती ही गुजर गई है। ये औनो मोहम्मद की लाशें दफन होने जा रही है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। बनी असद ने औनो मोहम्मद की मैयत उठाई, सज्जाद इमाम करीब आए, और बनी असद के लोगों, यह कब्र है, इसमें मेरे भाई औनो मोहम्मद की मैयत रख दो। शायद सज्जाद गरीब से औनो मोहम्मद ने पूछा होगा, भैया अम्मा से जाके इतना पूछ लेना, अम्मा क्या अपने बेटों से राजी हो? ज़ैनब अपने औनो मोहम्मद का मातम न कर सकी। रोने वालों, ये ज़ैनब के औनो मोहम्मद की मैयत है जो दफन की जा रही है। ये लाशा है, ये शबीर है, ये एहसास है, ये तासी है कि जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। अब देखिए, बनी असद के लोग कब्र में उतरे हैं और ये लाशों को दफन कर रहे हैं। औनो मोहम्मद, माँ उस वक्त बहुत याद करेगी जिसके कलेजे पे जख्म है, जो वीरान आंगन देखेगी। अल्लाह, छोटे छोटे अमाने देखेगी। औनो मोहम्मद तुम्हारी बहुत याद आएगी। लीजिए, औनो मोहम्मद की मैयत अपने कांधों पे लिए हुए ये बनी असद के लोग दफन कर रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। ज़ैनब के औनो मोहम्मद, माँ ने यही तो कहा था, औनो मोहम्मद तुम अभी जिंदा हो। अम्मा क्या करे, मामू जान इजाजत नहीं देते। ज़ैनब ने औनो मोहम्मद को रुखसत किया था। बच्चे मुंह मोड़ के माँ की तरफ देख रहे थे। अम्मा आखिरी दीदार है। बच्चे इतनी दूर चले गए थे। माँ ने कहा था इतनी दूर चले जाना कि मेरा भैया लाशें उठाने के लिए जाए, तो ये कह के रोक दो भैया, बच्चे बहुत दूर चले गए हैं। ज़ैनब के औनो मोहम्मद, मैं मना मैं सरा कल्ब लश्कर को उबूर करते हुए ये बच्चों ने जो शहादत पेश की है, जमाना उसे सलाम करेगा। अल्लाह अकबर। ये मैयतें औनो मोहम्मद की हैं, ये ताबूत औनो मोहम्मद के हैं जो दफन किए जा रहे हैं। बनी असद दफन कर चुके औनो मोहम्मद की मैयत। सज्जाद गरीब बहुत रोए। औनो मोहम्मद, माँ का आंगन वीरान हो गया। अल्लाह अकबर। लीजिए, अब शहजादे औनो मोहम्मद की मैयत दफन हो गई। सज्जाद इमाम बहुत रोए हैं उस वक्त, और बनी असद पे क्या गुजरी होगी। एक बनी असद के लोगों, उठो, चलो आओ उसका लाशा उठाएं जो कासिम बन के गया था, तकसीम होकर लौटा है। एक बनी असद के लोगों, चलो वो लाशा है। अब जो लाशा देखा तो कलेजा फट गया। हुसैन अबा के दामन में जिसे लेके आए थे, वो लाश की गठरी जिसकी पसलियां टूटी हुई, अल्लाह, जिसके जिस्म के हिस्से तकसीम कर दिए गए हों, हुसैन अबा के दामन में जिसे लेके खैमे के दर पे आए थे, माँ ने बीबियों को जमा करके कहा था, बीबियों आओ आओ मेरे करीब आओ। सैदानियां करीब आई, आवाज दिया, मुझे मुबारकबाद दो
बीवियों ने पूछा फरवा क्या कहती हो? कहा जरा देखो मेरे कासिम को, सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। अल्लाह अकबर, लाश के इतने टुकड़े किए गए थे। सौगावारों, अब ये जरा देखे ना, एक माँ के बेटे की मैयत है ये जनाजे आप देख रहे हैं, ये गठरी है, लाश के टुकड़े हैं। अल्लाह हुसैन करीब पहुंचे तो आवाज देते कासिम तेरा है नसीब मेरे लाल, बाबा के जिगर के टुकड़े थे, तुम्हारी लाश के टुकड़े हैं। हाय हुसैन ने कैसे देखा होगा। मेरी बहनों, बेहोश न हो जाना। अरे ये फरवा का बेटा है, ये यतीम है, हसन की जान है, कासिम है। अल्लाह अकबर, ये कासिम की मैयत है। जरा देखो बनी असद अपने कांधों पे लिए हुए दफन के लिए ये मंजर पेश किया जा रहा है। कासिम का जनाजा है, लाश की गठरी है। अल्लाह अकबर, सलाम हो हमारा कासिम पर कि जिसकी लाश जिंदगी में पामाल की गई थी। हुसैन मरने की इजाजत न देते थे, बार बार आता था और ये कहता था मामू जान क्या महजर शहादत में मेरा नाम नहीं है? ए कासिम, ये क्यों न बताया कि गठरी हुसैन अबा के दामन में लाश के टुकड़े लेकर आएंगे। अल्लाह अकबर, बनी असद ने कासिम की लाश को दफन किया। रोने वालों, रोते रोते थक गए होंगे, थक गए ना। उस बेटी से पूछो जो बाबा से लिपट के रो रही थी, गाजिया ने मार के अलग कर दिया। उन बीवियों से पूछो जो 11 मुहर्रम को मकतब से रोती हुई गुजर गई। सज्जाद गरीब अकेले लाशे को बनी असद के साथ दफन करा रहे हैं। दीजिए हजरत कासिम के दफन किया गया। कलेजे पे हाथ रखना, कलेजे पे हाथ रखना। उस जवान की मैयत आ रही है, बनी असद उसे दफन करने जा रहे हैं। ठहर जाइए, बनी असद के लोग अभी इंतजार करेंगे, इसलिए कि जिसकी मैयत दफन की जानी है। आप सब जवान बैठे हो ना, सब जवान हो। मुझे बताइए ना, इस तुराब खानी में कितने ऐसे जवान हैं जो सिर्फ आज 20वां करने के लिए आए हैं? आज जब खत्म हो जाएगा तो ये सब बैठे होंगे और ये कहेंगे खालिक और अता करता तो और लुटाते। आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे जाते वक्त माफ कर देना, अगर कोई कमी रह गई हो तो आइंदा साल जरूर आ जाना, तुम आओगे हमारा हौसला बढ़ेगा। जवानों, इतना बता दो, तुम जब जा रहे होगे परदेश, माँ सदका और इमाम जामिन लेकर के आएगी। जाओ मेरे लाल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम आ गए, तुमने हौसला बढ़ाया है, यहाँ के लोगों के साथ तुमने मिलकर के आजादारी को फरोग दिया। माँ ने इसी दिन के लिए पाला है। इंसाफ से बताइए, कोई माँ अगर बेटा माँ के सामने माँ रोने लगे तो क्या सफर करने का दिल चाहेगा? कितने गैरतदार हो, कितने कितने गैरतदार हो तुम, अकबर से ज्यादा हो। हुसैन का अकबर मक्तल में मरने के लिए जा रहा था, रोता हुआ, रोता हुआ ना, नहीं ना, घुट घुट के ना रोइए, नहीं घुट के नहीं रो। हुसैन का अकबर मरने के लिए, मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन का अकबर मरने के लिए जा रहा था, घोड़े पे रोता हुआ, मैं रुखसत नहीं पड़ता। हुसैन ने कई दफा वापस किया था, अकबर वापस चले जाओ। अकबर कहता बाबा जब भेजना नहीं तो रुखसत क्यों करते हो? कहा अकबर काश आज तो हुसैन होता और मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या। अकबर मैं हुसैन होकर वादा करता हूं, मैं नहीं रोकूंगा, तू जान खैमे वाली बीबियां जाने। अब जो अकबर बढ़ा तो एक आवाज आई, अकबर ने पलट के देखा तो 4 बरस की बहन खड़ी थी। आवाज देती थी अकबर जल्दी किस बात की? रोता हुआ भाई आया, बहन को कलेजे से लगा लिया। सकीना कहती भैया मैं तुम्हें रोकती नहीं हूँ। रोती हुई सकीना ने कहा भैया वहीं जा रहे हो ना जहां सब गए, लौट के नहीं है भैया, चल लम्हों के लिए बैठ जाओ। अकबर बैठ गया, बहन ने गरीबान को चाक किया, अकबर के सीने का बोसा लिया। अकबर ने रोते हुए पूछा बहन क्या ये मेरी तरफ से नहीं है, फिर का मदीने वाली सुगरा की तरफ से, जिसने मुझसे ये कहा था कि अकबर मैं बीमार हूं मर जाऊं, अकबर की शादी हो तो मेरी तरफ से प्यार कर लेगा और कह देना बहन का
अपना वादा निभा दिया, जाओ अकबर खुदा हाफिज। रोता हुआ अकबर मख्तल की तरफ जा रहा था। बाबा को देखा, बाबा ठोकरें खाते पीछे आ रहा था। अकबर का घोड़ा तेज, हुसैन तेज, अकबर का घोड़ा तेज, हुसैन तेज। अरे अजीब मंजर था कि अकबर ने क्या देखा कि एक पर्दापोश बीबी सामने आ गई। आगे कहती, अकबर आहिस्ता आहिस्ता, मैंने चक्कियां पीस के पाला है, मेरा हुसैन मर जाएगा। अकबर मेरा हुसैन मर जाएगा। रोता हुआ अकबर आया, बाबा रुखसत कर चुके हो तो पीछे पीछे क्यों आते हो? तो एक फिक्रा है, उसी में बनी असद के लोग दफन करेंगे। मुझे नहीं पता इस फिक्रे का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अजीजों जवानों, तुम्हारी गैरतों को ठेस पहुंचे, मुझे माफ कर देना। अब ज़ैनब बीबी खैमे पे खड़ी थी, अकबर वापस आया था, बाबा के कानों में कुछ कहा, हुसैन जैसा साबित चीख मार के रोया। अब जब हुसैन खैमे के दर पे आए तो बहन ने पूछा, भैया भैया तुम्हें अम्मा के हक का वास्ता इतना बता दो जिसे मैंने 18 साल पाला था, उस अकबर ने तुम्हारे कानों में कहा क्या था कि तुम जैसा साबित चीख मार के रोया। आवाज दिया, ज़ैनब ये करबला है, तरतीब बदल गई है। जब बाप बूढ़ा होता है तो बेटों से वसीयत करता है, ये करबला है, बेटा मरने जा रहा था, बाप से वसीयत करता था। कि भैया बताओ ना, अकबर ने कहा क्या था? आवाज दीदी, बाबा जा रहा हो, अगर मैं लौट के ना आया तो मेरी माँ को मेरे मरने की खबर फौरन न देना, मेरी माँ मर जाएगी। बाबा मेरी माँ को सहारा देना। ए जवानों रो रहे हैं, लेकिन माँ को माँ सफर में है, बेटे की मैयत दफन हो रही है, जिसे ज़ैनब ने 18 साल पाला था। यही हक गिरिया है, ऐसे ही पुरसा देते हैं। अल्लाह पर सहरा इंतजार कर रही है। अकबर तुमने पर्ची खा के मख्तल में एड़िया रगड़ी है। ए अकबर तुम्हारे इंतजार में बहन ज़ईफ हो गई। मेरा अकबर मुझे लेने के लिए आता होगा। ए प्यासे अकबर, सज्जाद गरीब ने अकबर को बनी असद के साथ कहे, बनी असद के लोग आओ मेरे साथ आओ, ये मेरा भाई अकबर है जिसके मरने के बाद मेरे बाबा के आंखों की रोशनी जाती है। बाबा के पाए पे दफन करना है। बनी असद के लोगों में हुसैन के 18 बरस के आज बनी असद के लोग लाशों को उठा रहे, जरा शुमार करिए कितने लोग हैं। कांधा देने के लिए 4 अफराद पीछे पीछे रोते बनी असद के लोग। कल ज़हरा का नाम अकेले मैयत लेके आ रहा था, अकबर के कदम जमीन पे खत देते जाते थे। जवान की लाश पे कहती थी बेकसी लेकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाशें पर? हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत है ये। खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें इमाम मज़लूम करबला के। लो हुसैन के अकबर यूसुफ आले मोहम्मद लैला के करियल जवान की अजीजों बनी असद लाशा दफन कर रहे हैं। आले मोहम्मद की पहली ईद जब आई है मदीने में तो सारा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था। एक घर से रोने की आवाज आती थी। ज़ैनब ने बीवियों को जमा किया और मेरे साथ चलो। अब जो गई तो देखा लैला रो रही थी, आवाज थी, भाभी अगर मुझसे कोई पूछता कि करबला की बहादुर बीबी कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेती। तुम न रोई, बाजारों में न रोई, बीबी तुम न रोई, बताओ आज क्यों इतना तड़प करके रो रही हो? बीबी कुछ बोली नहीं, मदीने की गलियों में इशारा किया। अकबर के बचपन के दोस्त आपस में गले मिल रहे थे। लैला को अपना यूसुफ याद आ गया। अकबर माँ को कौन सहारा देगा? नौ के नेजा पे सर था। शाम की औरतें इसके हुस्न को देख के कहती थी, आकाश इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई। और वहां बेजा आपके हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत उठा ली और दफन कर लिया। लीजिए, अब बहुत कयामत है, बहुत कयामत है। उस गरीब का जनाजा उठना है जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला था। ठहर जाइए, 5 कफन और 5 कफन जिब्रील लेके आए थे पंजतन की मौजूदगी में। सबको कफन तकसीम हो रहा था। एक कफन पैगंबर अकरम ने अपने पास रख लिया, एक कफन अमीर कायनात अली को दे दिया। 2 कफन बच गए, 3 कफन बचे। एक कफन अपनी बेटी ज़हरा को दे दिया, बचे 2 कफन।
دو ننھے شہزادے سامنے تھے، دونوں کفن حسن کو دے دیا۔ حسین کھڑے دیکھتے رہے، نہیں ملا کفن۔ نہیں ملا کفن۔ بیت الشرف کے ایک حصے سے رونے کی آواز آئی، ماں دوڑی بھی آئی، میرے لال حسین روتے کیوں؟ کہ اماں دیکھا نہیں آپ کا بیٹا کتنا غریب ہے؟ کہ میرے لال کیا ہوا؟ کہ اماں سب کو کفن ملا، بھیا حسن کو 2 کفن ملا، اماں مجھے ایک بھی کفن نہیں ملا۔ زہرا نے بازو پکڑا، لے کر کے بابا کے پاس آئی، بابا حسین رو رہا ہے۔ پیغمبر خود رونے لگے، کہا زہرا تو بھی غریب، تیرے بچے بھی غریب۔ کہ بابا کیا ہوا؟ کہ تیرے بیٹے حسن کو 2 کفن اس لیے دیا ہے، اسے زہر دیا جائے گا، جنازہ گھر سے نکلے گا، جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے، کفن سرخ ہو جائے گا، کفن بدلا جائے گا، دوبارہ کفن دیا جائے گا، مگر تیرا یہ لال جو حسین ہے نا، اسے کفن بھی نہ ملے گا۔ ایک فطرہ، اسی کے بعد بنی اسد کے لوگ اپنے کاندھے پہ لے کر دفن کریں گے، اسے کفن بھی، یہ فطرہ بس ذہن میں رکھیے گا، اسے کفن بھی نہیں ملے گا۔ ابھی یہ فطرہ کہا تھا بہنوں کی بہت قدر کرنا، نوجوانوں، بہن بلوز محبت کرتی ہے۔ زینب نے جیسے ہی سنا دوڑی ہی بھائی کے پاس آئی، آواز دیا بھیا نہ رو میرے بھائی، نہ بہاؤ آنسو میرے بھائی، پنجتن موجود ہے دعا کروا لو۔ اس وقت تیرے ساتھ تیرے حصے کی بہن زینب موجود ہو، پیغمبر خاموش ہے، آواز دیا بھیا بھیا دعا کروا دو، زینب موجود رہے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ کہ بھیا اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب اپنی رضا کا کفن دے دے گی۔ پیغمبر نے کہا نہ زینب یہ دعا نہ کرنا۔ 11 محرم کو علی کی بیٹی بھائی کے لاشے پہ کھڑی کہہ رہی تھی بقی کا رخ کیا، اماں اب سمجھ آیا کتنے غریب ہے تیرے بچے، زینب کے سر پر رضا بھی نہیں، بھائی کے پاس کفن بھی نہیں۔ اللہ اکبر، معززہ بنی اسد سے آواز دیا بنی اسد تمہارا بہت شکریہ، تم نے لاشیں دفن کرائے، مگر یہ معصوم کا جنازہ ہے، تم نہیں دفن کرو گے، میں اکیلے اٹھاؤں گا۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ہے بھی مددگار آئے ہیں۔ شاید چوتھے امام نے اشارہ کیا یہ جنازہ اکیلے نہ اٹھے گا، اماں دادی فاطمہ بھی آئی ہے، نجف سے بابا علی بھی آئے ہیں۔ غریب زہرا کا لاشا دفن کیا جا رہا ہے، آج زینب آواز دے رہی ہے اے بھیا تو کتنا غریب ہے، سجاد آواز دے رہے ہیں بابا معاف کر دینا، تمہارا جنازہ شام سے نہ اٹھ سکا، ایک کربلا کی خاک تیرا نصیب، تو نے زہرا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ زینب بی بی کا ایک مرثیہ تھا، اے باد صبا تمہارے آغوش میں جو خاک کے ذرے ہیں وہ میرے غریب بھائی کے کفن بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غریب زہرا کی میت ہے۔ عزیزوں عجیب مرحلہ تھا جب زہرا کا لال میری طرف دیکھنا، بنی اسد دفن کر رہے ہیں، زخموں سے چور تھے۔ تو روایت بیان کرتی ہے کہ حسین کے رہوار نے جب اپنے شہسوار کو خاک پہ دیکھا تو تاب ضبط نہ رہی، 40 سواروں کو، منوروں کو گھوڑے سے گرایا، اپنی ٹاپوں سے روکا، اور جو زہرا کے لال کا خون دیکھا اس نے ایک آواز بلند کیا، اپنے جسم پہ خون بہا، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف گیا۔ شاید اسے یاد آیا ہوگا ایک 4 برس کی بچی جو قدموں سے مٹی دیتی تھی میرے بابا کو مقبر کی طرف لے کے بھیجا، اس بی بی کو جا کے بتا دوں بی بی انتظار نہ کرنا، تیرا بابا مارا گیا۔ لو غریب زہرا کی میت اور لاشا شہید کربلا سید الشہداء کا سرکار عباد باللہ کا بنی اسد نے دفن کر دیا۔ اور بڑی قیامت کی منزل ہے، میں کچھ نہیں کہتا، اے بنی اسد کے لوگوں ذرا اس منظر کو جسے سجاد غریب نے اپنی موجودگی میں دفن کیا ہے، اے میری بہنوں اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، تم یہ منظر دیکھ نہ پاؤ گی۔ سارے جنازے تم نے دیکھے ہیں، ذرا ایک جنازہ جو بنی اسد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے تمہارے درمیان سے گزریں گے، ذرا اسے دیکھنا۔ ارے یہ حسین کے 6 مہینے کے بے شیر ہے
اللہ یہ رباب کا فرزند ہے جس کی تربت حسین نے اپنی زندگی میں بنائی تھی. یہ حسین کے بشیر کی چھوٹی سی میت ہے کہ جسے بنی اسد نے دیکھا اور پوچھا مولا کیا شیر خار بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ لاشا کہاں دفن ہوگا؟ کون سی تربت ہے جس میں اسے دفن کیا جائے؟ زہرا کے لال اپنے سینے پہ سجادہ امام نے آواز دیا یہ میرے بابا کا اصغر ہے، بابا کے سینے پہ سوئے گا. حسین کا جب یہ بشیر مارا گیا تو بڑا عجیب مرحلہ تھا حسین ابن علی کے لیے. جو آنکھیں ابھی تک اشبار نہیں ہوئی میری طرف دیکھیں کلیجہ پھٹ جائے گا. حسین اصغر کو لے کے خیمے کے در کی طرف بڑھ رہے تھے کہ رباب کو کیا جواب دیں گے. جیسے ہی خیمے کے در پہ پہنچے رباب خیمے کے در پہ کھڑی تھی. آواز دی آقا مل گیا میرے بچے کو پانی. سکینہ نے سکتا دیکھا، آواز دیا اصغر کو نیند آ گئی تھا، اصغر کو پانی مل گیا، سکینہ بھی پیاسی ہے. رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا اے میرے والیو وارث میرا بچہ آ گیا لائیں مجھے دے دے. حسین نے کہا رباب دوں گا اصغر کو. حسین سوچا اگر رباب نے خون میں نہایا دیکھا تو ماں ہے شاید مر جائے گی. ابا کے دامن میں اصغر کو چھپائے ہوئے تھے. آواز دیا رباب میں کون ہوں؟ رباب نے کہا آپ میرے والی و وارث امام وقت ہیں. کہ رباب میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ امام وقت ہیں. پھر امام نے پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ امام وقت ہیں. حسین نے پھر کہا رباب جو دے دوں اسے لے لینا. رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. رباب نے بیٹے کو خون میں نہایا ہوا دیکھا. رباب روئے نہیں اس لیے امام پہلے کہہ چکے تھے جو دے دو اسے لے لینا. حسین فوراً خیمے کے پشت لے کے آئے، اس ننھے سے بچے کی تربت بنائی، آنسوؤں سے تر کرتے رہے. آواز دی اصغر مجھے معاف کر دینا میں تجھے پانی نہ دلا سکا. ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہے. اب جو واقعہ نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں اصغر کی ماں رباب کھڑی تھی. آواز دیا رباب تم یہاں؟ آواز دیا آقا آپ رو رہے ہیں. کہا رباب تم یہاں؟ آواز دیا آقا میں ایک سوال کرنے آئی ہوں. کہا رباب بتاؤ کیا؟ کہا میں کون ہوں؟ آواز دیا آقا میں کون ہوں؟ اور حسین نے آواز دیا رباب تو اصغر کی ماں ہے. رو کے کہتی ہے رباب آقا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی مولا پریشان نہ ہونا موت نیزہ پر یہ مائیں مر نہ جائیں گی. اللہ وہی رباب اصغر کے گہوارے کی جمی ہوئی لکڑیاں دامن میں باندھے روتی رہی. اسی بشیر کی میت ہے جو دفن ہو گئی. ارباب اعزاز اب ذرا مقتل پہ نظر ڈالیے کوئی لاشا بچا تو نہیں ہے؟ ہے کوئی لاشا؟ نہیں سب دفن ہو گئے. نہیں عزیزوں انصاف نہیں ہوا. ابھی ایک لاشا بچا ہے. تلاش کیجیے کہیں نظر آ رہا ہے؟ کہاں سے نظر آئے گا؟ اس نے تو فرات پہ وصیت کی تھی میرے لاشے کو خیمے پہ لے کے بچا. عباس علمدار کا لاشا ہے. عباس علمدار کا ایک فکرہ کہوں آپ سے سنیں گے آپ. جب غازی 2 محرم کو زمین کربلا پہ پہنچا تو اپنے ہاتھوں سے خیمہ نصب کر رہا تھا. غیرت داروں تیز پہنچے تو مجھے معاف کر دیجیے گا یہی آخری مسائل ہے. جب وہ خیمے نصب کر رہا تھا تو بنی ہاشم کے بچے آ گئے. آواز دی غازی یہ جگہ کتنی اچھی ہے، ٹھنڈی ہوائیں خیموں تک آئیں گی. کسی بچے نے اس میں سے کہہ دیا تھا غازی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خیمے یہاں سے ہٹ جائیں گے؟ تو غازی نے شاید ان بچوں کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہمیں کربلا کے لیے مانگا گیا. عباس کی موجودگی میں خیمے نہیں ہٹیں گے. آ گئی 3 محرم حکم آ گیا کہ خیمے ہٹائے جائیں. سنا ہے نا آپ نے؟ عباس نے تلوار نکالی، فرات کے ساحل پہ خط کھینچ دیا. حسین خیمے میں چلے گئے. زینب کے بہن کے بھیا کیا ہوا؟ کہ میرے شیر ترائی پہ بکھر گیا ہے. آج کیا کہتے رکھو عباس کو کہ بھیا وہ علمدار عباس ہے. حسین جیسے ہی بھائی کی طرف آتے ہوئے نظر آئے عباس نے دیکھا. عباس نے دنیا کو اطاعت امام کا سلیقہ سکھایا ہے. جیسے ہی آقا کو آتے ہوئے دیکھا غازی سمجھ گیا کہ خیمے ہٹنے. رو کے کہتا آقا کیا خیمے ہٹائے جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا عباس
کہا تھا اتنی اجازت ہے کہ خیمے میں اپنے ہاتھوں سے لگا لوں؟ لیکن میں نے مسائل پڑھ دیا، آپ نے سنا نہیں؟ شاید عباس ان بچوں کی طرف کیسے دیکھے گا جن سے ابھی کہا تھا کہ عباس کی موجودگی میں خیمے نہیں ہٹ سکتے۔ حسین نے آواز دی تھی، عباس کیا تمہیں ترائی بہت پسند ہے میرے شیر؟ تو ٹھیک ہے عباس، تم ترائی پہ رہ لینا۔ اللہ اکبر، عباس نے ترائی آباد کر دی۔ لوگ بنی اسد کے لوگ عباس کا لاشا لینے کے لیے فرات کے ساحل پہ جا رہے ہیں۔ ابھی عباس کا لاشا آئے گا۔ روایت اور مقتل بتاتی ہے بنی اسد کے لوگوں نے وہی دفن کر دیا تھا جہاں عباس کے بازو کٹے تھے، جہاں حسین نے سر زانوں پہ رکھا تھا۔ اب ذرا دیکھیں کیا قیامت کا منظر ہے۔ ہائے بہنیں رو رہی ہے غازی، جب تک تم موجود تھے بہنوں کی چادر کی ضمانت تھی، جب سے تمہارے بازو کٹے ہیں بہنیں بہت بے چین ہیں۔ سکینہ بار بار فرات کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہی کہتی، چچا معاف کر دینا، نہ مشک باندھی ہوتی، نہ بازو کٹے ہوتے، نہ تم ترائی پہ سو رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، ترائی سے غازی کا لاشا آنا ہے۔ بنی اسد کے لوگ غازی کی لاش لینے کے لیے فرات کے ساحل پہ جا رہے ہیں۔ نہر کنارے سے عباس کا لاشا آئے گا۔ جب یہ نظر آئے تو اتنا کہہ دینا، غازی جب سے بازو کٹے ہیں بچوں نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی زندان شام میں سکینہ نے سجاد بھائی سے موت کی آخری ہچکی سے پہلے کہا تھا، بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ آواز دیا بہنیے کہ بھیا آخری پہچان بتا دو، کہ بہن اگر یہ کیفیت ہو جائے تو مر جانا چاہیے۔ سکینہ کچھ بولی نہیں، بھائی کی آغوش اٹھی، پیروں سے کانٹے نکالے، چند قدم آہستہ چلی، سجاد کی چیخ نکل گئی، آواز دیا بہن غربت میں چھوڑ کے نہ جانا، آواز دی بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے، فرات پہ جب جانا چچا سجا کے کہہ دینا، جب سے تم نے بازو کٹائے ہیں ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ لاش آ رہا ہے، یہ لاش کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ اللہ جن انگلیوں کو پکڑ کے حسین کا پاس چلا تھا تو بازو کٹا کے فرات پہ سو گیا۔ عالم آیا عالم نار نہ آیا۔ رونے والے یہ احساس ہے جو آپ کے درمیان ہے۔ عزیزوں یہی وجہ تھی جب خیمے جل رہے تھے تو خیمے سے بچہ نکلا، فرات کے ساحل پہ پہنچا اور پہنچ کے عباس کے لاشیں کو ہلا کے کہتا تھا، غازی چلو، سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑ رہے ہیں، غازی چادریں چھینی جا رہی ہے، یہ عباس کا ہے، ام البنین کا لال۔ اللہ اکبر، بڑی قیامت کی منزل ہے۔ بنی اسد کے لوگوں سے کہے، بنی اسد کے لوگوں یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ سجاد خود تربت میں اترے، جب بہت دیر تک تربت سے باہر نہ نکلے تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا ذرا چلے چل کے دیکھے کہیں ایسا تو نہیں ہمارا مددگار بھی مر گیا۔ اب کے تربت میں دیکھا تو کیا دیکھا، لاش پہ اپنا رخسار رکھے سجاد رو کے کہتے تھے، اے چچا عباس آپ کے بعد خیموں کو آگ لگی، چادریں چھین لی گئی، وہ آنکھیں جو آپ کی خوف سے زیادہ کرتی تھی وہ سو رہی ہے، جو آپ کی موجودگی میں سویا کرتی تھی وہ جاگ رہی ہے۔ یہ سوگوارو ختم ہوا یہ منظر، بنی اسد نے دفن کر دیا، لیکن سلام ہمارا حسین پر جسے کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ ایک فکرہ ہے، اب یہ بیبیاں سفر میں ہیں، جیسے ہی یہ بیبیاں دربار میں پہنچی آخری فکرہ ہے، یزید اونچے مقام پہ بیٹھا تھا، علی کی بیٹیاں نیچے کھڑی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ یزید اونچائی پہ بیٹھا ہوا تھا، علی کی بیٹیاں زمین میں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ یزید کہتا، شمر میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی بھی آئی ہے۔ کہا ہاں، کہاں ہے؟
کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی ضعیفہ کے پیچھے سر چھپائے کھڑی ہے وہی زینب ہے۔ حکمت شمر اشارہ سمجھ گیا، تازیانہ لیا، آگے بڑھا، فضا سامنے آ گئی کہ خبردار۔ کہ شمر ایک قدم آگے بڑھا، شمر کا ترے ضعیفہ ہاتھ سامنے سے اس نے تازیانہ مارا، فضا کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ بی بی نے خون کو دیکھا، دربار پہ نظر ڈالی، آواز دی، ہو حبش کے سپاہی؟ حبش کے سپاہیوں نے تلوار نکالی، لہجہ پہچانا کہ وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر، ہم پہ حملہ ہو رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ لہجہ پہچان گئے، سب نے تلواریں باہر نکالی، یزید کے تخت کے قریب پہنچ گئے کہ یزید روک لے شمر کو، یہ میری شہزادی رہ چکی ہے، اگر اب ایک قدم آگے بڑھا اس دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ میں نے ختم کر دیا، عباس کا لاشا دفن ہو چکا ہے۔ ایک فقرہ کہا، ایک مرتبہ حبش کے سپاہیوں نے کہا کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاواری سمجھا ہے؟ زینب نے آہستہ سے کہا اماں ہٹ جاؤ سامنے سے۔ ایک مرتبہ بی بی نے نجف کا رخ کیا، آواز دیا بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ اللہ جس کے 18 بھائی ہو وہ بازاروں میں لاوارث کہہ کے بلائی جا رہی ہے۔ سجاد لاشیں دفن کر رہے ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، لو فرش عذاب زینب نے بچھائی، سجاد کو پرسا دیا، وہی صفے ماتم ہے، بی بی وہی پرسا پیش کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔